الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ ایک گندی چیز ہے فاعتذروا النساء پس الگ رہو عورتوں سے فی المحیض حیض کی دنوں میں ولا تقربوہن اور تم ان کے قریب مت جاؤ ہم بستری کے لیے حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فاذا تطہرن پس جس وقت وہ پاک ہو جائیں فاتوہن پھر تم ان کے پاس جاؤ من حیث امرکم اللہ جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے ویحب المتطہرین اور محبت رکھتا ہے پاک باز لوگوں سے نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں ہیں تمہاری کھیتی ہیں فاتو حرثکم پس جاؤ تم اپنی اپنی کھیتی میں انا شئتم جس طرح تم چاہو وقدموا لانفسکم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ بے شک تم اللہ کو ملنے والے ہو وبشر المؤمنین خوشخبری سنا دے تو مومنوں کو ولا تجعلوا اللہ نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کا ان تبروا یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے وتتقوا اور تم پرہیزگاری نہیں کرو گے وتصلحوا بین الناس اور یہ کہ تم صلح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان واللہ السمیع العلیم اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں کے قسموں میں لغو قسم کی قسموں میں ولیکن یؤاخذکم اور لیکن تمہارا مواخذہ ہوگا بما کسبت قلوبکم ان قسموں میں جو تمہارے دلوں نے پورے ارادے کے ساتھ اٹھائی ہوں واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے پہلے رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعض مسائل میں اشکالات پیش آئے اور ان میں سے ایک شراب تھا ایک جوا تھا اور اس کے بارے میں جس کا جواب ان کو ملا اور ایک یہ تھا کہ ہم کون سی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کریں تو اس کا جواب بھی ہو گیا پھر یتیموں کے بارے میں سوال پوچھا کہ ان کے بارے میں ہم کیسے پیش آئیں کس طرح کیا جائے ہم یتیموں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں تو اس کا جواب بھی اللہ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا اسی طرح یہ سوال بھی پیش آیا ہونے والا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ سوال بھی پیش آیا سوال سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے مرد بھی پیدا فرمائے اور عورتوں کو بھی پیدا فرمایا عورتوں کی وضع قطع ساخت یہ جدا ہے مردوں کی وضع قطع اور ساخت کیا ہے جدا ہے عورتوں کے پیٹ بھی ہوتے ہیں ان کی خوراک انتظام اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر یہ کر دیا ہے جس وقت بچی جوان ہو جاتی ہے اور اس کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے ہر مہینے
ماہواری جو آتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو حمل قرار پاتا ہے، تو یہی ماہواری والا خون اس بچی کی خوراک بن جاتا ہے، اور اس بچے سے اس خون سے وہ بچہ پھولتا اور پھلتا ہے۔ جب تک ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے تقریباً 9 ماہ تک وہ عورت کو حیض نہیں آتا، اس واسطے کہ وہ زائد خون جو ہوتا ہے وہ اللہ رب کائنات اس بچے کی خوراک بنا دیتے ہیں، اسی لیے حمل کے دوران خون نہیں آتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی خون کو اس بچے کی خوراک کے لیے تبدیل فرما دیتے ہیں، اور وہ دودھ کی شکل میں اللہ رب کائنات عورت میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ مدت رضاعت، دودھ پلانے کی جتنی مدت ہے، یہ بہت کم عورتوں کو حالت رضاعت کے اندر یعنی دودھ پلانے کے دوران حیض آتا ہے۔ اللہ رب کائنات نے کیسا نظام فرمایا، وہی آنے والا خون اس بچے کی خوراک بصورت دودھ بنا دیا۔ اس لیے بہت کم عورتوں کو مدت رضاعت میں ماہواری کے جو دن ہوتے ہیں وہ اس سے وہ پاک اور صاف رہتی ہیں۔ یہ بھی ان پہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ اس مدت میں جب ماہواری نہیں آتی تو وہ نماز کا اہتمام اچھی طرح کر لیتی ہیں، ورنہ دنوں کے اندر ان کو یہ نماز معاف ہے۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت ہے، وہی گندا خون رب تعالیٰ نے پیٹ میں بچے کی خوراک بنائی، پیدا ہو جانے کے بعد کم و بیش 2 سال تک وہ اس کی خوراک بنائی، اور یہی خون اگر اپنے وقت پر آتا رہے تو عورتیں صحت مند رہتی ہیں اور ان کی صحت بگڑتی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، قدرتی طور پر اللہ نے ان کی صحت کے لیے اس کو رکھا ہے، وہ ان کی صحت بڑھتی رہتی ہے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو رحم مادر میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، رحم مادر خراب ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نوٹ فرما لیں، زمانہ جاہلیت میں یہود کے ہاں رواج تھا، رواج یہ تھا کہ جب کسی عورت کو ماہواری آ جاتی، شروع ہو جاتی، تو اس کو الگ کمرے میں بند کر دیتے۔ معنی جاہلیت کے اندر یہ تھا، اور نہ اس کے ساتھ نہ اس کے ہاتھ سے روٹی کھاتے، نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کپڑے دھوتے، نہ کسی قسم کا کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہ ہوتا، نہ وہ سامنے آتی، نہ یہ اس کے سامنے آتے، نہ اس کو کسی کے سامنے آنے دیتے، اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، اسی طرح جیسے اسے کوئی نکمی چیز سمجھا گیا ہے، بس اس کو اس طرح بنا دیتے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اور اس کے اختیار میں تو یہ بات ہے نہیں ہے، یہ تو رب تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے بنایا ہے۔ تو یہ تو یہودیوں کے اندر یہ سلسلہ تھا۔ عرب کے مشرک جو تھے وہ ان دنوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے، اس سے باز نہیں آیا کرتے تھے، حالانکہ ایام ماہواری کے دوران ہم بستری مرد کے لیے اور عورت کے لیے بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے، ویسے بھی منع ہے۔ اس سے آتش سوزاک ایک بیماری ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آتش یہ ایک بیماری ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے، تو عورتوں کے رحم میں کمزوری آ جاتی ہے، اور بچے جو ہے وہ سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جس کو سوکھے مسان کہتے ہیں، اور اس سے آسان زبان میں یہ پرچھاواں بھی اس کی ایک قسم ہے۔ پرچھاواں ہوتا ہے نا، یہ پرچھاواں ہو گیا بچے کو، تو یہ پرچھاواں بھی اس کی ہی ایک قسم ہے، وہ جو بچوں کو ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی تغیر آ جائے، تبدیل ہو جائے، تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے، کوئی نظام قائم نہیں رہتا۔ تو ان دنوں میں عورت کے پاس جانا عورت اور مرد دونوں کی صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شروع میں شرماتے رہے کہ یہ باتیں ہم کیسے پوچھیں، یہ سوال کیسے کیا جائے، کس طرح اس مسئلے کا حل کیا جائے، لیکن پھر مجبوراً ان کو یہ سوال کرنا پڑا۔ تو یہ سوال جب کیا تو کہنے لگے، حضرت ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کو، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو جب وہ ایام ماہواری ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو ہر ایک کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، علیحدہ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور مشرکین
ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے حالت ماہواری میں ہم بستری سے باز نہیں آتے، تو آپ فرمائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیسا زبردست سوال کیا اور امت کے لیے رہنمائی فرما دی۔ فرمایا ہمارے لیے کیا ارشاد فرمائیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہودی یہ کرتے ہیں اور مشرک یہ کچھ کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ اللہ رب کائنات نے ان کے سوال کا جواب اپنے نبی کو مرحمت فرمایا، یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، ماہواری کے بارے میں، حیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں آپ سے سوال کیا، کہہ دیجئے قل ہوا اذن، وہ گندا خون ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے ہم بستری کے سلسلے میں علیحدہ رہو، ولا تقربوہن، ان دنوں میں ہم بستری کے لیے ان کے قریب تک نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، پس جس وقت وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، پس ان کے پاس جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر پابندی نہیں ہے۔ مثلاً روٹی پکا سکتی ہے، کھانا کھلا سکتی ہے، اور اس کو تم کھا بھی سکتے ہو، پانی بھی دے سکتی ہے جس سے تم پی سکتے ہو، کپڑے بھی دھو سکتی ہے جس سے بندہ پہن سکتا ہے، اور گھر میں پھر سکتی ہے، چل پھر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں، اور میاں بیوی اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، لیکن ہم بستری منع ہے، لیٹنے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ہم بستر ہونا جائز نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ مصلی پڑھا ہے تو مجھے مصلی اٹھا کے دے دو، میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ مصلی دے دیں۔ تو اماں نے جواب دیا، حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایام ماہواری میں مبتلا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، فرمایا کہ ماہواری تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ہماری تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو نے مصلی مجھے ہاتھ سے پکڑانا ہے۔ تو ایک اور مقام پر، ایک اور جگہ پہ، ایک اور دفعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کی دیوار اور میرے گھر کی حجرے کی دیوار ایک تھی، ایک ساتھ تھی، آگے مسجد تھی، دیوار ایک تھی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس میں آپ رہتی تھی، جس کمرے میں، جس حجرہ میں، تو وہ دیوار ایک تھی، اس میں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سر دھو، میرے سر کو دھو دے۔ تو اماں نے فرمایا کہ میں ایام ماہواری میں ہوں، میں تو نہیں دھو سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے میرا سر اپنے ہاتھوں کے ساتھ دھونا ہے، میرے سر کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دھونا ہے۔ تو یہ کھا بھی سکتی ہے، کھلا بھی سکتی ہے، پکا بھی سکتی ہے، دھو بھی سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن دونوں میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ فقہاء کرام نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، اس میں حضرات فقہاء کرام کی فضیلت بھی آ جاتی ہے۔ ایک عورت تھی جو بغداد میں، اس کا کام یہ تھا کہ مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، اور حکم یہ ہے کہ مردہ عورتوں کو غسل مردہ عورت دے، مردہ مردوں کو غسل مردوں کو مرد دے۔ تو یہ عورت جو تھی یہ مردوں کو غسل دیا کرتی، جو عورتیں مر جاتی ان کو غسل دیے، اس کا کام تھا، یہ کیا کرتی تھی۔ اگر غسل دینے پہ کوئی اجرت لے تو پھر بھی وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، کوئی یہ کہ میں اتنے پیسے لوں گا پھر غسل دوں گا، تو وہ اس پہ حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ اس پہ اجرت لے سکتا ہے، کوئی اجرت لینے کی اس سے اجازت ہے۔ ہاں اگر اجرت کے بغیر دے گا، اجرت نہیں لے گا، اللہ کی رضا کے لیے مسلمان سمجھ کے اس سے غسل دے گا، تو فرمایا یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 60 سال ہو گئے، میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں اور درس حدیث دیتا ہوں، 60 سالوں میں 2 مقام کے علاوہ مجھے کسی عبادت سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہوں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ میں نے 60 سال سبق پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، مجھے کہیں بھی یہ بات ملی نہیں ہے کہ نماز کے ساتھ گناہ کبیرہ معاف ہوتی ہوں، حج کے ساتھ گناہ کبیرہ معاف ہوتی ہوں، روزے کے ساتھ گناہ کبیرہ معاف ہوتی ہوں، یا صدقے کے ساتھ گناہ کبیرہ معاف ہوتی ہوں، میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔
فرماتے ہیں 2 مقام ایسے ہیں اور 2 حدیثیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس میں یہ بات ذکر فرمائی، یہ عمل کرنے والے کے اللہ رب کائنات ایک نہیں 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 40 کبیرہ گناہ فرماتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ جو بندہ کسی مردہ مسلمان کو ثواب سمجھ کے غسل دے تو اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہم دوڑتے ہیں مولوی نو لبو، ہم غسل دینے کے لیے کہاں دوڑتے ہیں؟ مولوی صاحب کے پاس، چلو مولوی نو لبو، مولوی نہ لبے تو پھر کی بنے گا، پھر تو مردہ گیا۔ اور ہم ڈرتے ہیں اس سے ہاتھ لگانے سے، مردے کو ہاتھ لگانے سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، اس کے قریب تک نہیں جاتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ کے حق میں سوائے 2 چیزوں کے، ایک یہ کہ جو شخص مردے کو ثواب سمجھ کے غسل دے، مسلمان مردے کو، تو اس کے 40 کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے ساتھ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے سامنے آج تک اس کی سوا اور کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں ہوئی کہ جس میں یہ ذکر فرمایا ہو کہ صرف یہ عمل کرنے ہی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ 2 بات، ایک صلاۃ التسبیح کا پڑھنا، اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک کسی مسلمان مردے کو مسلمان سمجھ کے ثواب کی نیت سے اس سے غسل دینے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 40 کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، یہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیں اور آگے اپنے گناہوں کی کفارے کے لیے مردے کو غسل دینا چاہیے اور صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ درمیان میں بات تھی۔ تو ذکر فرمایا کہ ہاں توبہ کر لے گا، توبہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے پر بھی یہ ہوگا کہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ حق کیا کرنا پڑے گا؟ حق والے کو حق ادا کرنا پڑے گا، اور توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ عورت کی بات چل رہی تھی، وہ عورت جو غسل دیا کرتی تھی تو اس نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ایک عورت ہے جو مردوں کو غسل دیا کرتی، تو ان کو ایام ماہواری شروع ہو گئے۔ اب ایام ماہواری شروع ہوگی تو محدثین کا ایک بہت بڑا گروہ بیٹھا ہوا تھا، آپس میں بحث مباحثہ چل رہا تھا، تکرار ہو رہا تھا، حدیث کی باتیں پوچھی جا رہی تھی، اور چوٹی کے محدث، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے محدث وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عورت ان کے پاس آگی، کہنے لگی شرع میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، لہذا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، آپ مجھے مسئلہ بتا دیں۔ میں مردہ کو غسل دیتی ہوں، جو عورتیں فوت ہو جاتی ہیں ان کو میں غسل دیتی ہوں، اور وہ یہ کہ میں مردہ کو حالت حیض میں یہ بتائیں کہ غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی۔ اب یہ بات تو جب انہوں نے سنی ہے، چوٹی کے محدث کو ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، دوسرا دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو، مسئلہ کیا نکلے گا، حالانکہ وہ حدیث کے ماہر تھے اور حدیث پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اس پر تو کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہے ہی نہیں، تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ ایسے کشمکش میں لگے ہوئے تھے۔ اس پہ ایک بات بھی یاد آ گئی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویسے رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے، ساری بات قرآن میں ہے، ساری بات کیا ہے؟ قرآن میں ہے، یہ ساری بات حدیث میں ہے، تو یہ بالکل عقل سے اندھے ہیں اور علم سے بالکل ختم ہے۔ ان کے پاس کسی قسم کو کوئی ایسے تکے لگا رہے ہیں، نہ قرآن میں ساری بات موجود ہے، نہ حدیث میں ساری بات کی تشریح اور تصریح موجود ہے، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اصل ہے، اور اصول ہے ہی قرآن۔ اصل اصول کیا ہے؟ قرآن ہے، اور حصول حدیث ہے۔ اصل اصول جو ہے وہ حدیث ہے اور قرآن ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن ساری جزیات، سارے فروع جو مسائل ہیں وہ نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں اس کی تصریحات ہیں۔ ان کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کے اصول کی روشنی میں حضرات فقہاء کرام نے اسلامی مسائل کو جو سمجھایا ہے وہ قرآن اور سنت اور حدیث ہی کی تشریحات ہیں۔ تو اب وہ چوٹی کے محدث بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے کہ حدیث میں یہ بات ہے ہی نہیں، ہمیں اس کو کیا جواب دیں؟ ایام ماہواری میں کیا غسل دے سکتی ہے؟ یہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری چوٹی کے محدث گزرے ہیں جنہوں نے امام بخاری لکھی ہے، اور قرآن کے بعد سب سے بڑا مقام بخاری کا ہے۔ یحییٰ بن معین سامنے نظر آ گئے، ان کا کام ہو گیا بھائی، ہم تو پھنس گئے تھے، بڑے بڑے یہاں محدث بیٹھے تھے، آپس میں بحث مباحثہ تھا، سوچنے لگے کہ اب ان کو جواب کیا دیں، ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے۔ تو اچانک درمیان میں ان کے سامنے ایک امام گزرے ہیں، وہ جو اس وقت کے بڑے فقہا تھے، امام اسلم رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو انہوں نے ان کو بلایا اور اس عورت کو بلا کے کہنے لگے یہ مسئلہ تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، نہ اس کا ہمارے پاس جواب ہے، نہ اس پہ کوئی حدیث ہے۔ وہ جو سامنے آ رہے ہیں نا بزرگ، آپ یہ مسئلہ جا کے ان سے پوچھیں، یہ مسئلہ جا کے ان سے پوچھیں۔ یہ عورت وہاں چلی گئی، انہوں نے کہا یار ایک مسئلہ ہے، لہذا مسئلہ یہ کہ حالت حیض میں مردے کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس پہ کوئی حدیث نہیں، تو انہوں نے آپ کی طرف بھیج دیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ حالت حیض میں مردے کو غسل دے سکتی ہیں، حالت حیض میں مردے کو غسل دے سکتی ہیں۔ اب محدثین کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ مسئلہ بتا دیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ہاں بھائی ادھر آ جاؤ، آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے؟ حدیث میں تو ہے ہی نہیں ہے کہ حالت حیض میں غسل دیا جائے۔ آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض میں آپ مردے کو غسل دے سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس حدیث ہے، دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایام ماہواری میں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دھوتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرا سر اپنے ہاتھوں سے دھونا ہے، اور اماں نے کیا فرمایا میں ایام ماہواری میں ہوں، لہٰذا تو پھر انہوں نے سند بیان شروع کی، یہ فلاں بن فلاں سے فلاں بن فلاں سے یہ حدیث مروی ہے۔ انہوں نے کہا، عورت جب انہوں نے سند سنی تو عورت کہنے لگی ہوں سند بیان کرن دا کی فائدہ، میں نے تو اپنا مسئلہ لب ہی گیا، تھوڑے کو مسئلہ پوچھا سی تسی ہوں سنتا بیان کر دے ہو، سند بیان کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے میری بات مل گئی ہے، اب میرا سارا کام ہو گیا ہے۔ تو عورت اس حالت میں کام بھی کر سکتی ہے اور مردے کو غسل بھی دے سکتی ہے، ہاں البتہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ حالت حیض میں اس کی یہ حکم فرمایا ہے۔ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنبی اور مرد یہ حالت حیض میں اور جنبی حالت میں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کو اٹھا سکتے ہیں، اور روزہ نہیں رکھ سکتی عورت، نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک باز لوگوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری منکوحہ، تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، پس جاؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم، آگے بھیجو اپنے جانوں کے لیے، یعنی لذت ہی مقصود نہ ہو بلکہ یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نیک اولاد عطا فرمائے، وہ دین کی خادم بنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا الولود الودود، فرمایا فإنی مکاثر بکم من الامم یوم القیامہ، تم کثرت سے جننے والی عورت کے ساتھ شادی کرو، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر جو ہے فخر کروں گا کہ میری امت جو اس قدر زیادہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوں اور محبت کرنے والیاں ہوں، کیونکہ قیامت کے دن فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، تو یہ میری امت زیادہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک اللہ تعالیٰ سے تم ملنے والے ہو، آنکھ بند ہونے کے بعد تمہاری ساری ملاقات جو ہے رب تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، جو کرو گے سو بھرو گے۔ بشر المؤمنین وبشر المؤمنین، ہماری حکموں کو جو مانتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ جو کہا سنا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، جملہ احکامات پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن کریم کی نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرما دے،
قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا آسان فرما دے۔ اے اللہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ جتنے حضرات بیٹھے نیک تمنا نیک خواہشات رکھتے ہیں، مولا کریم ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ نیک جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے قیامت کے اس سے ذریعہ نجات بنا دینا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔